الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ پوری کائنات اور اس کائنات میں پیدا ہونے والی ہر چیز اللہ کے حکم اور اللہ کی حکمت کے ساتھ وجود میں آئی ہے. ہر مصنوع میں، ہر تخلیق میں، اللہ کی ہر پیدا کی ہوئی چیز میں کوئی نہ کوئی خیر اور برکت، حکمت پوشیدہ ہے. اور بہت ساری خیریں اور حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس تک انسان کا ذہن پہنچ بھی جاتا ہے، بعض چیزوں تک نہیں پہنچتا. دنیا کے اندر جو تغیرات ہے، جو تبدیلی ہے، وہ سب اللہ پاک کے فیصلے اور منشا کے مطابق ہے. ہم اپنے ظاہر کی آنکھ اور ظاہر کی سوچ کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک موسم اگر ختم ہوا اور دوسرا موسم آ رہا ہے تو یہ گویا دنیا میں ایک تغیراتی نظام چل رہا ہے کہ ان مہینوں میں ٹھنڈک ہوگی، ان مہینوں میں گرمی ہوگی، اس مہینے میں خزاں ہوگی اور اس میں بہار ہوگی. ایک تو ان موسموں کی تبدیلی کے ظاہری اسباب اور عوامل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے وہ اپنی حکمت کے ساتھ رکھے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان ساری تبدیلیوں کے جو دنیا میں ہمارے سامنے ہوتی ہے، چاہے وہ موسم کی تبدیلی ہے کہ اب سردی کا موسم داخل ہو رہا ہے، گرمی ختم ہو رہی ہے، اس کے بھی حقیقی اسباب اور وجوہات اللہ پاک نے پیدا فرمائے. اب وہ حقیقی اسباب کیا ہے، حقیقی وجوہات کیا ہے، اللہ پاک چاہتے کیا ہے اپنے بندوں سے یہ تبدیلی کر کے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن بندہ اللہ کے پیغام کو جو وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے پاس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آج یہ بدلتا ہوا موسم اور یہ ٹھنڈی ہوائیں
اور موسم سرما کا آغاز، جس کی وجہ سے ہمارے رہن سہن میں، ہمارے لباس میں، ہمارے آنے جانے میں، ہمارے اوقات میں، ہماری احتیاط میں، ہر چیز میں تبدیلی آئی۔ اس کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں ایک مسلمان کو سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ یہ تبدیل ہونے والا موسم، گرمی کا جانا، سردی کا آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی وہ اکیلی اکلوتی طاقت ہے جو اس نظام کو تبدیل بھی کرتا ہے اور تبدیل کرنے پہ قادر بھی۔ اس دنیا میں کچھ بھی اللہ کے حکم اور فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج سے اگر 1 مہینہ 2 مہینہ پیچھے آپ چلے جائیں تو بغیر پنکھے کے انسان بیٹھ نہیں سکتا تھا، موٹا لباس پہن نہیں سکتا تھا، عین دھوپ کے وقت میں باہر بیٹھ نہیں سکتا تھا، نکل نہیں سکتا تھا، ٹھنڈے پانی کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ لیکن اب اگر کوئی پنکھا کھولے گا تو ہمیں منع نہیں ہے، بلکہ اس پہ غصہ آئے گا کہ بھئی آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اب وہ باریک کپڑے پہنتے ہوئے بھی ہمیں لگے گا کہ بھئی میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ اب دھوپ اچھی لگے گی، اب گرمی اچھی محسوس ہوگی۔ یہ سب چیزیں دوستوں کس ذات کے حکم سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی دن اور رات کو تبدیل کرتے ہیں۔ یسبح الرعد بحمدہ، اللہ پاک ہی بجلیوں کی کڑک اور چمک کو بھیجتے ہیں اور وہ گرجتی ہے، چمکتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ذات ہے جو بارش کے آنے سے پہلے خیر کی خوشگوار ہواؤں کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں اور وہی ہر چیز کے نگہبان۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز دوستو، سردی کے موسم کا آغاز ایک مومن کے عقیدے کو مضبوط کر دے کہ اس کائنات کا ہر تغیر اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ہماری تو چاہت یہ ہوتی کہ جون جولائی میں بھی سردی ہوتی، لیکن نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ ہماری چاہت تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ دوسری بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہر چیز کا جو تغیر ہے، تبدیلی ہے، یہ انسان کو ایک پیغام اور ایک عبرت کا درس دیتا ہے، اس کو ایک احساس دلاتا ہے۔ سردی صرف ایک موسم کا نام نہیں ہے دوستو، ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عالم کی طرف نشاندہی کرنے کا نام ہے، جس کی طرف بالآخر ہر انسان نے جا کے منتقل ہونا ہے۔ اور وہ عالم کون سا ہے؟ عالم آخرت ہے، عالم آخرت ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الدہر پارہ نمبر 29 میں، اور اللہ پاک نے ان کی نعمتوں کا ذکر کیا، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جو جنتی ہوں گے جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو جنتیوں پر ایک بڑا انعام یہ ہوگا کہ وہ تختوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ جیسے انسان دنیا میں راحت اور سکون ڈھونڈنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کے باہر تکیہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے 1-2 گھنٹے دماغ کو فریش کر لیں، پورا ہفتہ دماغ جو ہے پک چکا ہے۔ لیکن جنت تو نعمتوں کی جگہ ہے، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یرون فیہا شمسا،
نہ ان کو سورج کی تپش تنگ کرے گی، ولا زمہریرا، نہ ان کو حد سے بڑھی ہوئی ٹھنڈک پریشان کرے گی۔ معلوم ہوا کہ سخت گرمی بھی مصیبت ہے، سخت ٹھنڈک بھی پریشانی ہے۔ تو یہ جو زمہریر فرمایا یہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جہنم کے اندر ایک وادی کی پیدا کی ہے جہنم میں، اور جس کا نام زمہریر رکھا ہے، اور اس میں اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ جب جہنمیوں کو اس میں ڈالا جائے گا تو ان کا جسم منجمد ہو کے، جیسے برف میں چیز جم جاتی ہے، ان کا جسم منجمد ہو کر بالآخر ان کے جسم کا گوشت گر کے نیچے آنا شروع ہو جائے، اور وہ جہنمی پکار کے کہیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال کر کے جہنم کے اس آگ والے حصے میں ڈال دو، لیکن یہاں سے ہمیں نکال دو۔ معلوم ہوا کہ سخت سردی، حد سے بڑی ہوئی سردی، ناقابل برداشت ٹھنڈک، یہ بھی ایک پیغام ہے، انسان کو ایک احساس ہے کہ ایک وقت آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے، یہ جو ہلکی سی ٹھنڈک آج تم نہیں برداشت کر سکتے ہو، کیسے برداشت کرو گے اس ٹھنڈک کو، اس زمہریر کو کہ جس میں داخل ہو کے تمہارا جسم جم کے گلنا شروع ہو جائے گا؟ پھر کیا کرو؟ آج وقت ہے اس کی تیاری کر۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، گرمی کی شدت، سردی کی شدت، اس کے پیچھے حقیقی اسباب ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ فرمایا گرمی کے موسم جب آئے تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ بھئی ٹھنڈا کیسے کریں گے گرمی کے موسم میں؟ چونکہ جب سورج عین سر کے اوپر آتا ہے تو گرمی بھی ٹاپ پہ آ جاتی ہے، عروج پہ، لیکن جیسے جیسے سورج آگے کا سفر شروع کرتا ہے، عصر کے وقت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کچھ موسم میں بدلاؤ آنے لگتا ہے۔ اسی لیے اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ سردی کے موسم میں ظہر کی نماز تعجیلاً ہو، بالکل شروع کے وقت میں ہو، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز تھوڑا مؤخر کر کے ہو۔ لیکن چونکہ اب تو وہ صورتحال ہمارے پاس ہے نہیں، اگر ظہر میں بھی وقت آگے پیچھے ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ظہر کی جماعت کا مجمع بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ وجہ فإن شدت الحر من فیح جہنم، فرمایا گرمی کی شدت یہ جہنم کی اس تپش کی وجہ سے آتی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جہنم نے اللہ پاک سے شکایت کی کہ اللہ میری حدت اور میری شدت گرمائش اتنی بڑھ گئی کہ میرے اندر کی آگ نے آپس میں ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا ہے، اتنا بڑھ گئی ہے، تو آپ اس کو تھوڑا ٹھنڈا فرما دیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں سانس لے لوں، سانس۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جہنم کو اجازت دی ہے، یہ ایک سانس لیتی ہے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، ایک سانس لیتی ہے جب سردی کا موسم ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ جب گرمی بالکل انتہا اور شدت پہ آئے کسی دن اور انسان کو لگے کہ بس پک رہا ہوں میں، تو ظاہر کی آنکھ یہ کہے گی کہ بھئی ٹیمپریچر یہ ہو گیا، ایٹماسفیئر یہ ہو گیا، وہاں کی ہوائیں اس طرف آئی، یہاں کی وہاں چلی گئی، لیکن حقیقت کی آنکھ ہمیں بتاتی ہے، حدیث مبارکہ کا نور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حد سے بڑی ہوئی گرمی در حقیقت جہنم کی لی ہوئی سانس ہے جو اللہ نے اس کو اجازت دی، اور ایک سانس یہ سردی کے موسم میں اس کو اجازت دی، تو جب سردی عروج پہ چلی جاتی ہے بہت زیادہ، معلوم ہوا کہ سخت گرمی، سخت سردی
اس کا بڑا گہرا تعلق ہے عالم آخرت کے ساتھ دوست، جنت جہنم کے ساتھ۔ تو دوسری اہم بات دوستو، جب یہ موسم تبدیل ہو، گرمی ختم ہو، سردی کی آمد ہو، ایک مومن کا عقیدہ بن جائے کہ بھئی آج یہ موسم بدلا ہے، کل وقت گزرے گا، آخرت منتقل ہو جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی، اور یہ آج کی ٹھنڈک بتا رہی ہے کہ یہ اگر برداشت نہیں تو جہنم کی ٹھنڈک کو کیسے برداشت کریں۔ فکر آخرت کا احساس، اس دن کے لیے تیاری کرنے کا احساس اور جذبہ۔ تیسری اہم بات جو اس موسم سے متعلق ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ سردی کا موسم جب آتا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کے لیے بڑے واضح اور بڑے خوبصورت ارشادات ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موسم کو جب وہ اعتدال کے ساتھ ہو اپنی امت کے لیے باعث خیر فرمایا، اور فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا جو موسم ہے وہ میری امت کے لیے موسم بہار بن جاتا ہے۔ سردی کا موسم میری امت کے لیے موسم بہار، بہار تو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر چیز نکھر جائے، کھل جائے، خوبصورت لگنے لگ جائے۔ تو سردی میری امت کے لیے موسم بہار ہے۔ کس طرح؟ فرمایا طال لیلہ فقاما وقصر نہارہ فصاما۔ طال لیلہ، سردی میں راتیں لمبی ہو گئی، لمبی ہو گئی نا دوست، راتیں لمبی ہو گئی تو میری امت کے لیے آسانی ہو گئی کہ یہ رات کو اٹھ کر قیام یعنی تہجد کے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا بھئی راتیں اتنی چھوٹی ہے کہ گھر گئے اور ابھی سوئے اور فجر کی اذان ہو گئی، لیکن اب تو 7:30 بجے عشاء ہے، 7:45 بجے عشاء ہے، بڑی لمبی رات ہے دوست۔ انسان آرام کر کے بھی، نیند پوری کر کے بھی فجر کے وقت سے پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کچھ نہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے بہت سہولت سے اٹھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو لمبی رات دی اس موسم میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اس رات کو اپنے لیے موسم بہار کی طرح مہکا دے، تہجد کے نوافل پڑھ لے گا۔ اور دن چھوٹے ہو گئے، قصر نہارہ، جب دن چھوٹے ہو گئے، فصاما، یہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ دن لمبے ہوں، موسم گرم ہو تو انسان کے لیے بڑی مشکل ہے دوست، حلق سوکھتا ہے، زبان پہ کانٹے آنے لگتے ہیں، گرمی کی شدت ہوتی ہے، پیاس سے بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اس موسم میں بڑی راحت ہے، بھوک پیاس کی وہ شدت محسوس نہیں ہوتی، دن چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، انسان سحری کر لے، فجر کی نماز پڑھ لے، پھر اپنے دن کے معمولات پورے کر لیں، بس مغرب کیسے ہوئی پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ دیکھیں نا، ابھی آپ ظہر پڑھ کے جمعہ پڑھ کے نکلیں گے، بس ایسا ہے کہ جیسے ساری نمازیں جڑ گئی، ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک۔ تو آپ نے امت کی رہنمائی، تربیت بھی فرمائی کہ اس سردی کے موسم کو محض سردی کہہ کر یہ نہیں کہو کہ بھئی سردی انجوائے ہو رہی ہے، اس کو اپنے حق میں ایک باعث خیر سمجھ کے کہ یہ موسم بہار آ گیا، راتیں لمبی ہیں، تہجد پڑھ لو، دن چھوٹے ہیں، نفلی روزے رکھ لو، تمہارے حق میں موسم بہار بن جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، فرمایا سردی کے موسم کے روزے میری امت کے حق میں ٹھنڈا مال غنیمت ہے، ٹھنڈا مال غنیمت۔ ٹھنڈا مال غنیمت کیوں فرمایا دوستو؟ اس لیے کہ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو دشمن سے جنگ کر کے، جہاد کر کے
خون دے کر قربانی دے کر حاصل ہوتا ہے، آسانی سے مال غنیمت نہیں ملتا۔ تو جو میدان جہاد میں جائے گا، دشمن سے لڑے گا، مقابلہ کرے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا، قربانی دے گا، پھر اگر اس کو فتح ملی، پھر دشمن سے لیا ہوا مال اس کے حق میں مال غنیمت، پاک صاف پاکیزہ ترین مال بن جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کتنی مشقتوں کا سفر ہے وہاں، اسی لیے مجاہد کے اتنے فضائل ہیں۔ لیکن ہر امتی کے لیے ایک بڑی آسانی آ گئی کہ اس کو مال غنیمت مل جائے گا۔ وہ کس طرح؟ فرمایا الصوم فی الشتاء، یہ اگر سردی کے موسم میں نفلی روزوں کا اہتمام کر لے گا تو ایسا ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے اس کو مال غنیمت مل گیا۔ آسانی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج نفلی روزوں کا مزاج ویسے ہی زندگیوں سے ختم ہوا، بہت کم رہ گیا ہے۔ پہلے آپ دیکھیں نا، بڑے حضرات ہر مہینے کے 3 نفلی روزوں کا ایک ماحول معمول ہوتا تھا۔ 13، 14، 15 کا روزہ ہے، پیر جمعرات کا روزہ ہے، اور اس کی ایک خوبصورت تصویر آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ حرمین الشریفین میں۔ اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں نا، آپ وہاں جائیں مسجد نبوی شریف میں، پیر کے دن آپ کو افطار کا دسترخوان ملے گا، جمعرات کے دن افطار کا دسترخوان ملے گا، 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کو افطار کا دسترخوان ملے گا۔ بعض دفعہ انسان حیران ہوتا ہے، بھئی یہ تو رمضان نہیں ہے، پھر کیوں؟ نفلی روزوں کا اہتمام ان کے مزاج کا حصہ، پھر وہ روزہ داروں کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس موسم میں ہمارے پاس رات کو بھی وقت ہے کہ ہم تہجد تسلی سے پڑھ سکتے ہیں۔ دن میں بڑا موقع ہے کہ ہم کوشش کریں کہ پیر جمعرات کا نفلی روزہ ہے، یا اگر نہیں تو کم از کم جو 3 مہینے ہمارے پاس سردی کے موسم کے ہیں، اس میں اسلامی تاریخ جو 13، 14، 15 بنتی ہو، اس میں ہم اہتمام کے ساتھ نفلی روزے رکھ لیں، تو حدیث پاک کا جو مصداق ہے کہ ہمیں ایک مال غنیمت بہت سہولت کے ساتھ مل جائے۔ چوتھی بات اس موسم سے متعلق یہ ہے دوستو، وہ بھی بڑی اہم ہے، چونکہ ٹھنڈک کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، اسی لیے انسان گرم کپڑے، گرم پانی کی کوشش کرتا ہے۔ اب سردی میں اٹھ کے انسان وضو بنائے، ٹھنڈا پانی جسم پہ لگے، ہو جاتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے اور مشکل سے انسان کرتا ہے۔ غسل میں تو اس سے زیادہ مشکلات ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس مشقت کو بالائے طاق رکھ دے اور کہے کہ بھئی ابھی تک سہولت سے ہم نے وضو کیا، کوئی پریشانی نہیں تھی، اب یہ اگر کچھ وقت آیا ہے اور اس میں مجھے ٹھنڈ محسوس ہو، لیکن میں تو اپنے معمولات سے پیچھے نہیں ہٹتا ہوں، میں تو وضو اب بھی تسلی اور اہتمام کے ساتھ کروں گا، اور یہ ہمت کر لے، وضو پورا کر لے، غسل تسلی سے کر لے، تو حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے فضیلت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے صغائر کو مٹا دیتے ہیں، صغیرہ گناہ، اور اس کے درجات کو اللہ پاک بلند فرما دیتے ہیں۔ 3 چیزیں حدیث پاک میں ذکر ہوئی۔ کتنی چیزیں دوستوں؟ یہ یاد رکھیے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز جس سے تمہارے گناہ دھل جائیں، مٹ جائیں؟ پھر آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، اسباغ الوضوء علی المکارہ، وکثرۃ الخطا الی المساجد، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، فذلکم الرباط۔ پہلی چیز سب سے پہلے فرمائی کہ جو شخص باوجود سردی کے ناخوشگوار لگنے کے، بوجھ لگنے کے، کامل وضو کرے گا، اس کے گناہ مٹ جائیں گے، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ جو بندہ دور سے چل کے قدم اٹھا کے مسجد چل کے آئے گا تاکہ مجھے جماعت کی نماز مل جائے، رہائش دور ہے، آفس دور ہے، دکان دور ہے،
لیکن اس نے اپنے آپ کو سست نہیں بنایا، چل کر مسجد آ رہا ہے، کثرت الخطا، جتنے قدم چلتا ہوا مسجد تک آ جائے گا، پہنچ جائے گا، گناہ مٹیں گے، درجات بلند ہو جائیں گے۔ تیسرا بندہ فرمائے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، جو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں لگ جائے۔ انتظار سے مراد ذہنی انتظار، یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، یہ ضروری نہیں، گھر چلا گیا، کام پہ چلا گیا، لیکن جمعہ پڑھ کے نکلا، اب یہی سوچ کے گیا کہ 4:30 پھر عصر کی نماز، اپنا کام ایسی ترتیب سے کر رہا ہے کہیں عصر کی جماعت مجھ سے نہ نکل جائے، پھر عصر پڑھ کے آئے تو مغرب کی فکر لے کے، پھر مغرب پڑھ کے آئے تو عشاء کی فکر لے کے، پھر عشاء پڑھ کے آیا تو فجر میں جانے کی فکر لے کے۔ یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے دوست۔ تو مشکل تو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو غسل کرنا، لیکن اگر بندہ اس کو برداشت کر لے تو یہ فضیلت ہے۔ لیکن اس میں ایک بات واضح کروں گا کہ خدا نخواستہ انسان اپنے آپ کو کسی تکلیف، حرج اور ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا، یہ بھی منع ہے۔ اگر کسی کو بخار ہے یا ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہو کہ آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں، اور یہ اس کے باوجود کہے کہ نہیں جی آج تو ہم فضیلت سن کے آئے ہیں، اور کل فجر میں اٹھ کر یخ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا، تو میرے خیال میں جماعت تو دور کی بات ہے، اب اشاروں کی نماز پلنگ پہ پڑھنی ہوگی، ہے نا؟ تو اس لیے ان باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے دوستو۔ شریعت تکلیف مالا یطاق کی طرف نہیں لاتی کہ جو چیز طاقت سے باہر ہو جائے۔ ہاں اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کی عمر ہے، ہمت ہے، کر سکتے ہیں، تو بالکل انسان کو یہ عزیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آخری چیز، پانچویں، اس موسم میں اللہ پاک موقع دیتے ہیں ہر بندے کو دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا، ہمدردی کا، بھائی چارگی کا، ایثار کا، اس کے لیے سہولت پیدا کرنے کا۔ اب چونکہ ٹھنڈ ہے، صبح اٹھیں گے بھئی مجھے تو جیکٹ کی ضرورت ہے، سویٹر کی ضرورت ہے، موزوں کی ضرورت ہے، چادر کی ضرورت ہے، بچے ہیں ان کے لیے کمبل کی ضرورت ہے، تو بھئی یہ ایک خدمت کا موقع اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس سہولت ہے یا آپ کے پاس دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یا آپ نے ارادہ کیا کہ بھئی اس سال تو بھئی ہم نئی چیزیں لا سکتا ہوں، پرانی چیزیں نکالنی ہیں، تو اپنے ارد گرد اطراف میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں، محلے میں یہ تسلی انسان جانچ لے، معلوم کر لے، اور وہ جو گرم اشیاء ہیں، گرم کپڑے ہیں، گرم چادریں ہیں، گرم موزے ہیں، گرم ٹوپیاں ہیں، جو بھی چیزیں، وہ لے جا کر کے انسان ایسے ضرورت مندوں کو پہنچا دے، ان کے لیے ایک آسانی کا معاملہ کر لے کہ بھئی ان کو اس موسم کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اس لیے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک تابعی تھے حضرت صفوان ابن سلیم، بس آخری بات ختم، صفوان ابن سلیم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، فرماتے میں نے عشاء کی نماز پڑھی، سب نکل گئے، میں مسجد میں بیٹھا رہا، سخت سردی کا موسم، تو جب فارغ ہوا معمولات سے مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور سردی سے ٹھٹر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ مجھے اللہ نے سہولت وسعت دی تھی تو میں نے اپنے جسم کا ایک زائد اوپر سے اتار کر کے اس کو اڑا دیا، پہنا دیا۔ اب ظاہر میں ایک چھوٹا سا کام، میرے پاس 2 چادریں 2 رومالیں، میں نے ایک دے دی، مجھے فرق بھی نہیں ہوا۔ فرماتے میں چلا گیا، لیکن کچھ دن بعد کیا ہوا کہ ایک مہمان آیا اور اس نے کہا، باہر سے آواز دی کہ میں ملک شام سے آیا ہوں، اور ملک شام سے آیا ہوں صفوان سے ملنے کے لیے، ان کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں کہ 3 دن پہلے جب میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ صفوان ابن سلیم کو جنت کا سبز جوڑا پہنایا گیا۔ تو فرمایا آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کیا، بھول بھی چکے تھے۔ پھر یاد آیا کہ وہ سردی کے اندر ایک مستحق کو اپنے زائد کپڑے دے دیے تھے۔ اللہ کے ہاں کون سا اجر قیمتی اور قبول ہو جائے ہم نہیں جان سکتے۔ موقع کی ضرورت انسان کی پوری کر لے، یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔